السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو نالج اوشن۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم پوئم نمبر 15 کے شارٹ آنسر کویسچنس کو ریڈ کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنے شارٹ کویسچنس کی طرف۔ شارٹ کویسچن نمبر 1 میں وہ پوچھتے ہیں وائی ڈز دا پوئٹ پٹ ایمفاسائز آن ہاؤ ٹو نو ہم سیلف، یعنی کہ جو پوئٹ ہیں وہ کیوں اپنے آپ کو جانے پر کیوں زور دیتے ہیں کہ کیوں ان کو جانا جائے۔ The poet puts emphasis on how to know himself because he is a true mystic۔ جو پوئٹ ہیں وہ اس بات کے اوپر زور دیتے ہیں کہ ان کو جانا جائے کیونکہ وہ ایک سچے صوفیانہ کلام کو پڑھتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں ان کو جانا جائے۔ The philosophy of mysticism teaches us that there is no other way of knowing one except inculcating the true love of Allah in our hearts۔ یعنی کہ صوفیانہ کلام کی جو فلسفی ہے وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خود کو جانے سے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے سچے پیار کو ظاہر کر سکیں۔ If we want to know Allah, we should know ourselves first۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو جانیں تو ہمیں سب سے پہلے خود کو جاننا چاہیے۔ ہم چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 میں پوچھتے ہیں What makes one entangled in love؟ یعنی کہ وہ کیا چیز ہے جو پیار میں الجھ جاتی ہے۔ A person entangles in love of Allah only when he feels that he should know the purpose of this creation۔ یعنی کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیار میں الجھ جاتا ہے یعنی کہ جب وہ محسوس کرتا ہے کہ جب وہ اپنے پیدا کرنے کی جانے کے مقصد کے اوپر وہ غور کرتا ہے تو وہ الجھ جاتا ہے۔ He observes the mysteries around him، اور وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کی جو پراسراریت ہے اس کو مشاہدہ کرتا ہے۔ And wants to know the cause of creation of this universe، اور اس کائنات کے پیدا کی جانے کی وجہ کے اوپر بھی غور کرتا ہے۔ The quest of truth makes him entangled in love، اور اس کائنات کو پیدا کی جانے پر سچائی کے اوپر وہ الجھ جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 میں پوچھتے ہیں For what purpose has man been alighted from heaven in Satchel's opinion؟ یعنی کہ جو سچل سرمس ہیں وہ کس بات کے اوپر وہ غور کرتے ہیں کہ وہ کیا ان کی رائے ہے کہ وہ اوپر آسمانوں سے نیچے کیوں آئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ آسمانوں سے نیچے کیوں آتی ہے۔ سچل سرمس کی کیا رائے ہے اس بارے میں۔ In Satchel's opinion man has been alighted from heaven to spread love everywhere۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر انسان کو دنیا میں آسمانوں سے نیچے بھیجا تاکہ دنیا میں جا کے وہ پیار جو ہے وہ پھیلا سکے۔ ہم چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے Why did منصور mount the gallows؟ یعنی کہ منصور تھا جو ایک صوفی تھا جس کو ہم نے پوئم کے اندر بھی اس کا ہم نے ذکر کیا تھا، اس کو کیوں پھانسی دی گئی؟ منصور mounted the gallows، منصور کو پھانسی دے دی گئی because he was so deeply involved in the love of Allah، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیار میں بہت شدید وہ شامل ہو گیا تھا۔ that he started saying، اور اس نے کہنا شروع کر دیا تھا I am Allah، نعوذ باللہ، کہ میں اللہ ہوں۔ he became mad، وہ پاگل ہو گیا تھا in his love، اللہ تعالیٰ کے پیار میں and reached a point، اور ایک ایسے نقطے پر پہنچ گیا where he was unable to differentiate between Allah and himself، اور جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور خود کے درمیان وہ فرق ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ people could not understand his speech out of which he was saying so and punished him، اور لوگ اس کی بات کو اس کے جذبے کو نہیں سمجھ سکے اور لہذا انہوں نے اس کو سزا دی۔ چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ سوال نمبر 5 ہے What is pure truth؟ یعنی کہ سچائی کیا ہے۔ The pure truth of this life is the transient nature of everything in this world، اور جو حقیقی سچائی ہے سنیے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کی ہوئی ہر چیز جو دنیا میں موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ This is a temporary set up for an eternal life، اور یہ ایک فانی زندگی ہے جو کہ ہمیں آگے جو حقیقی زندگی ہے اس طرف لے جائے گی۔ The poet
gives us a message here that Allah in the guise of his true lovers comes for some time on the earth. اور پوئٹ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو پیارے ہیں، جو ان کے جو لورز ہیں، ان کو کچھ عرصے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، جو واپس ان کی طرف لوٹ کر آئیں گے. دس از دا پیئر ٹروتھ، اور یہی حقیقی سچائی ہے. دیٹ ہی آلویز اسپیکس، جو وہ ہمیشہ بولتے ہیں. لو از دا فورس ود وچ ٹو سولس کین بی یونائٹیڈ اینڈ دس از دا فلاسفی آف مسٹیسزم. اور لو کی یہی طاقت ہے، جو پیار ہے اس کی یہی طاقت ہے کہ جو دو روحیں ہیں وہ آپس میں مل جاتی ہیں، اور یہی صوفیانہ کلام کی فلاسفی بھی ہے. ہم چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف. سوال نمبر 6 میں وہ پوچھتے ہیں واٹ چینج ڈز ون فیل آفٹر نوئنگ ہم سیلف، یعنی کہ ایک انسان جب خود کو جان لیتا ہے تو اس کے اندر کیا چینجنگ آتی ہے. دا پوئٹ سیز دیٹ ون who knows himself cannot have a view of anything else except Allah Almighty. اور شاعر وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان جو خود کو نہیں جان سکتا وہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں جان سکتا. when a person starts loving him، جب with true spirit، جب ایک انسان سچا پیار کرنا شروع کر دیتا ہے، he blesses him with his love، اور اس کو اللہ تعالیٰ کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہے. when a person achieves this state، اور جب انسان اس مقام کو پا لیتا ہے، every charm of the world becomes painful for him، اور جو دنیا کی تمام جو آرائش ہے، آسائش ہے، وہ اس کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے. he seeks his charm in the love of Allah، اور وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیار کو تلاش کرتا رہتا ہے. The poet explains the truth of life to us that Allah is the voice of the true lovers comes from the earth for some time. اور شاعر اس سچائی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو، اپنے محبوب بندوں کو دنیا میں کچھ عرصے کے لیے بھیجا ہے، جو واپس اس کی طرف لوٹ کر آئیں گے. We should inculcate the love of Allah in our hearts، اور ہمیں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے پیار کو محسوس کرنا چاہیے. تو اسٹوڈنٹس، یہیں پہ ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی اگلی ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.